مومنین شب قدر کی برکتوں سے فائدہ کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ خاتون کے جو اپنے مخصوص ایام میں ہے وہ شب قدر کے اعمال کو کس طریقے سے انجام دیں؟ شب قدر کے غسل کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ اور کیا اسی غسل کے ذریعے سے ہم نماز کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس وقت۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور مغفرتوں سے بہتر فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل منه الا الصائمون۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم کی اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کے غسل کی نیت کیا ہوگی اور شب قدر کے غسل کا وقت کب تک ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ سوال کیا گیا ہے کہ شب قدر کے غسل کی نیت کیا کی جائے اور یہ غسل کس ٹائم اور کس وقت انجام دیا جائے۔ تو سال کے کچھ مخصوص دن ایسے ہیں کہ جس میں شریعت مقدسہ نے غسل کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے، اس سے متصل ہو، اس کا ذکر کرے تو اس کا ذہن اور دل بھی پاک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم اور لباس بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ جہاں تک نیت کی بات ہے تو تمام غسل، خواہ وہ شب قدر کا غسل ہو، روز جمعہ کا غسل ہو، جنابت کا غسل ہو یا دوسرے غسل، طریقہ سب کا ایک جیسا ہے، صرف فرق نیت کا ہے کہ نیت کیسے کریں ہم۔ اور نیت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان پہ دہرائیں یا ذہن میں الفاظ جو ہے وہ لے کے آئیں کہ غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں مستحب قربتاً اللہ، بلکہ آپ کا صرف ارادہ کرنا کہ آپ غسل شب قدر کرنے جا رہے ہیں اور اس ارادے سے جا کے حمام میں آپ غسل کریں تو یہی کافی ہے۔ جہاں تک وقت کا سوال ہے کہ شب قدر کے غسل کا وقت کیا ہے، تو جو پہلی شب قدر ہے یعنی شب 19، اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت ہونا چاہیے، یعنی جس وقت سورج ڈوب رہا ہے اس وقت مستحب ہے کہ آپ غسل کریں۔ ایسے تو پوری رات کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج ڈوبتے وقت کریں اور اس کے بعد سے اسی غسل میں آپ نماز پڑھیں۔ آیت اللہ سیستانی کی نظر میں یہی غسل آپ کی نماز کے لیے کافی ہے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے آپ وضو کریں، لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں شب 21 اور شب 23 کی طرف۔ تو ان دونوں شبوں میں بھی آپ رات میں کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کو انجام دیں، یعنی آپ نے نماز مغرب پڑھی اس کے بعد سے غسل کر لیں اور اس کے بعد سے پھر نماز عشاء کو انجام دیا جائے۔ شب 23 کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 غسل وارد ہوئے ہیں، ایک اول شب میں اور ایک آخر شب میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دیگر دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا شب قدر کا غسل کرنے کے بعد شب قدر کے اعمال اور نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا یا پھر بغیر وضو کے بھی نماز اور اعمال کو ہم انجام دے سکتے ہیں؟ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کا غسل ایک مستحبی عمل ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور اس غسل کو انجام دینے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس غسل کی فضیلت کے سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی شب قدر میں غسل کرتا ہے اور طلوع فجر تک جاگ کر عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہر رات غسل فرماتے تھے، اور بہتر ہے کہ غسل غروب آفتاب کے نزدیک قربت کی نیت سے کیا جائے تاکہ نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شب قدر کا غسل کیا ہے تو وہ بغیر وضو کے اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ شب قدر کا غسل کرنے کے بعد اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شب 23 میں دوسرے غسل جو رات کے آخری حصے میں ذکر ہوئے ہیں
اس کے کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مستحب ہونا آیت اللہ سستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو شب قدر کا غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے پرسنل سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا شب قدر سے بہتر فائدہ ہم کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں؟ علماء کی اس کے بارے میں کیا نصیحت ہے اور ائمہ اطہار نے بھی اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ ضرور بیان کیجیے گا۔ آئے جب آپ سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ شب قدر سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو پہلے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو بزرگان یہی کہتے ہیں، بزرگ علماء، کہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو درک کرنا پڑتا ہے، یعنی ان دنوں میں عبادت کرنی پڑتی ہے اور روزے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ پھر ہم ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے وارد ہو سکیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے تمام دنوں اور راتوں میں اپنے دل کو ذکر الہی سے انسان جتنا ہو سکے منور کرے، یعنی شب قدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ شب قدر ہی کی رات کو سوچیں، بلکہ پہلے رمضان سے ہی اپنے آپ کو اتنا تیار کریں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ ان دعاؤں اور عبادت کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ڈیلی کی دعائیں ہیں اور باقی دعائیں جو عام راتوں کے اندر وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے، ترجمے کی، اور ایک اپنی کیفیت پیدا کرے۔ زمانے کے امام کی طرف توجہ کریں اس رات میں، خاص طور پہ شب قدر تو رات کو امام زمانہ کے ساتھ، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح جو ہے وہ امام زمانہ ہی پر نازل ہوتے ہیں اور انہی کی برکت سے دعائیں مانگیں۔ اس رات کا افضل عمل یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا مطلب جانتے ہیں جو شب قدر میں اور ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اور بہت اہم اور بہترین حاجات کو بیان کرتی ہیں یہ دعائیں۔ لیکن اگر ان دعاؤں کے معنی نہیں جانتا تو اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ اردو میں بھی دعاؤں کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ خدا سے خود باتیں کریں۔ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور ویسے بھی روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ہمارے اور خدا کے درمیان اور قادر مطلق خدا ہمارے قریب ہے، وہ ہماری سنتا ہے۔ مسلمانوں کی مشکلات پر دعا کریں، جو حالات دنیا کے ہیں، دوستوں کی مشکلات، اپنے بہن بھائیوں کی مشکلات، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کریں، اپنے کولیگز کے لیے دعا کریں، جن کو روز ملتے ہیں، جن لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ان کی مشکلات کو خدا کی بارگاہ میں بیان کریں۔ جو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس رات میں نا امید نہ ہو اور کم خدا کی بارگاہ سے مانگنے پر بھی کانے نہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو اس کی معافی کی طلب کریں۔ اس رات میں ہم اللہ سے دو چیزیں مانگیں اور اس پر اللہ سے اصرار کرتے رہنا چاہیے، ایک گزشتہ گناہوں کی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی، اور ایک آئندہ آنے والے ایام کی بہتری، آئندہ کا خیر خدا سے طلب کریں۔ اس رات صدقہ دیں، اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو ضرورت کو پورا کریں، قرآن کی تلاوت میں حصہ رکھیں، اور اپنے آنے والی زندگی چاہے وہ کسی طرح کی ہو، ایک حصہ اس کے لیے رکھیں سوچنے کے لیے اس رات کو، اور ایک رات علمی یا کوئی بھی علم، چاہے وہ آپ کسی بھی علم سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا بھی ایک حصہ تھوڑا سا رکھیں تاکہ آپ اس علم میں بھی اپنے آپ کو کامیابی سے درکنار کر سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے، ہر لمحہ اس میں بابرکت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اس رات میں نہ صرف جہنم کے آتش سے نجات دے اور جنت کے اندر داخل کرے، بلکہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم 100,000 لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کے جا سکیں۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج شریف کا صدقہ اور ان سے توسل اور ان کی سلامتی کی دعا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہومز کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ ہوا ہے کہ شب قدر میں وہ خاتون کے جو حیض کی حالت میں ہے وہ کس طریقے سے اعمال کریں اور انہیں کون کون سا عمل کرنا چاہیے اور کون کون سا عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اس رات سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیں، یہ سوال کہ کوئی خاتون اگر اپنے مخصوص نجاست کے ایام میں ہیں جو مہینے میں اس کو پیش آتے ہیں تو شب قدر کی فضیلت کو کیسے درک کرے اور کیسے اعمال کو انجام دیں۔
تو اس سلسلے میں جو چیزیں حرام ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خاتون جو اس حالت میں وہ نماز نہ پڑھیں، سجدے والی آیات نہ پڑھیں، قرآن کے حروف یا اللہ کے نام کو مس نہ کریں، اسے نہ چھوئیں، اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو مس نہ کریں، یہ حرام ہے۔ مسجد میں نہ رکیں، تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اعمال اور فضیلت جو ہے وہ چھوٹی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے اہم بات حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ حالت نجاست میں نہیں ہیں تو حکم خدا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، شب قدر میں بھی ہیں تو آپ نماز پڑھیں، مستحب ہے، حکم خدا یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس حالت میں ہیں تو حکم خدا یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں، اس حالت میں ہیں تو نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو یہ حکم خدا ہے۔ تو اگر آپ اس حالت میں اور نماز نہیں پڑھ رہی تو یہ حکم خدا پر عمل کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں ثواب ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اعمال شب قدر کو اس حالت میں کیسے انجام دیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں قرآن پڑھنا ہے، تو جو سورہ آپ کو یاد ہیں، آپ کو حفظ ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا موبائل سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ کے اور ائمہ کے اگر نام آ رہے ہیں تو آپ اس کو نہ چھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر چھوئے ہوئے۔ دعا جوشن کبیر آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر آپ پڑھ سکتے ہیں، دشمنان اور قاتلان امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیج سکتے ہیں، آپ تمام اعمال آپ انجام دے سکتے ہیں، صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا اس حالت میں پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا سر پر قرآن رکھ کر جو عمل انجام دیا جاتا ہے اسے خواتین ان حالات میں انجام دے سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، انجام دے سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں یا جنابت کی حالت میں قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا یا اٹھانا مکروہ ہے، یعنی ثواب میں کمی کا سبب ہوگا۔ ہاں بس یہ خیال ہے کہ قرآن کے حروف پر ہاتھ نہ لگے، یعنی جب قرآن کھول کر آپ سامنے رکھنے والا عمل انجام دے رہے ہیں تو آپ اس طرح قرآن کھولیں کہ آپ کا ہاتھ اس پہ نہ لگے، یا کسی اور سے مدد لے لیں کہ وہ آپ کو آ کر قرآن کھول کر آپ کے سامنے رکھ دے، یا قرآن نہ کھولیں، ایسے ہی سامنے رکھ دیں، کیونکہ قرآن کھولنے کی صورت میں زیادہ چانس ہے کہ اس پہ ہاتھ لگ جائے، وہ عمل بجائے اس کے کہ ثواب کا باعث ہو حرام ہو جائے گا۔ آپ قرآن بند کر کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اعمال شب قدر کو انجام دیں، دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں۔ دعا سے نہیں منع کیا گیا، صرف نماز ہے کہ جو اس حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے اعمال کو شبہ قدر میں اور اس ماہ مبارک رمضان میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مستحبی نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے یا مستحبی نماز کو ایک خاتون بغیر حجاب کے بھی پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اسلامی کے اعتبار سے رات کو برتن دھلنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ نماز میں یا قرآن کی تلاوت کے وقت ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔